یہاں کی آوازیں اتفاق سے قریب میں تھا اس لیے سن رہا تھا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ اسٹیج جو ہے وہ آدھا مذہبی ہے آدھا سیاسی ہے۔ سیاسی بات کہنے کا اسٹیج اور ہوتا ہے، مذہبی بات کہنے کا اسٹیج اور ہوتا ہے۔ اگر مذہبی اسٹیج پر آپ نے سیاسی بات شروع کی تو ایسا لگے گا کہ عید میں سینہ پیٹ رہے ہیں۔ اب رہ گئی مسلمانوں کی کامیابی کی بات۔ مسلمان کسی کے پیچھے چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی کامیابی کا نسخہ ایک ہے اور وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اس لیے کہ مسلمان پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا ہے، پیچھے چلانے کے لیے آیا ہے۔ ایسا پیچھے چلایا کہ جب اس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی لگام تھی، بدن پہ کملی لپیٹے ہوئے تھا، اس وقت بھی چلا تو پیچھے نہیں چلا، وہ چلا قیصر پیچھے ہو گیا، کسریٰ پیچھے ہو گیا۔ پیچھے چلنے کی تو ہماری عادت ہی نہیں، پہلے ہم فطرت بدلے پھر پیچھے چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ جس کا آگا روشن ہو وہ پیچھے کیوں دیکھے؟ میں دنیا کی مثال بتاؤں نا، دنیا ہی کے پیچھے تو لوگ جا رہے ہیں نا، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو پیچھے چلا سب کو دنیا نے لات مارا۔ دنیا کے بارے میں ایک مثال میں اکثر بیان کرتا ہوں، دنیا ایسے ہی ہے جیسے تمہارا سایہ، جیسے تمہارا سایہ۔ سایہ کا حال جانتے ہو؟ اس کے پیچھے دوڑو تو ملتا نہیں، اور اتنا قریب ہے کہ امید لگی رہتی ہے، اب ملا اب ملا اب ملا، اور دوڑاتے دوڑاتے ہلاک کر دیتا، ملتا نہیں۔ عجیب سا ہمارا ہی سایہ اور ہم ہی سے بھاگ رہا، ہم اس کا پیچھا کر رہے وہ بھاگ رہا، اور جتنی تیز ہم پیچھا کرتے ہیں اتنی ہی تیزی سے بھاگتا۔ جتنا پیچھا کرنے والے تھے دیکھ لیا دنیا کو، مگر اسی دنیا میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ دنیا سائے سے منہ موڑ کے دوڑو، سائے کی طرف رخ کر کے دوڑو گے تو سایہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور سائے سے منہ موڑ کے بھاگو سایہ پیر نہیں چھوڑے گا، سایہ پیر نہیں چھوڑے گا۔ تو میں نے یہ دیکھا
دنیا کے پیچھے اکبر دوڑا ہلاک ہو گیا، سکندر دوڑا ہلاک ہو گیا، ہٹلر دوڑا ہلاک ہو گیا، نیپولین دوڑا ہلاک ہو گیا، مسولونی دوڑا ہلاک ہو گیا، اور دنیا سے منہ توڑ کر کے خواجہ اجمیری بھاگے، دنیا آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے، غوث بھاگے، دنیا آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو سائے کو پیچھے رکھو، مخدوم سمنانی تخت کو مار کے بھاگے، دنیا انہیں نہیں چھوڑ رہی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم، اولیاء کرام میں دو ولی ایسے ہیں جن کو صدیقین اولیاء میں شمار، اس میں ایک حضرت ابراہیم ابن ادہم اور ایک مخدوم سلطان سید لشکر جہانگیر سمنانی، جنہوں نے خود مختار حکومت کو ٹوکر مارا۔ ضرورت نہیں تھی مگر ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ دنیا کو آگے مت رکھو، پیچھے رکھو۔ مگر دنیا پیچھے کب رہے گی؟ جب نور آگے ہو۔ نور آگے ہوگا تو دنیا پیچھے ہوگی۔ تو اگر دنیا کو پیچھا کرنا ہے تو ایک نور کو آگے کرو، وہ نور، وہ جس کا سامنا جس کا ہوا، دنیا اس کے پیچھے رہی۔ جس نے اس نور کا سامنا کیا، دنیا اس کے پیچھے رہی۔ نور کے سامنے رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اپنا بھی سامنا نور نظر آ رہا، اپنا بھی ظاہر نور ہو جاتا۔ تو نور کے سامنے میں اسی نور کا تعارف کرانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ وہ نور کون ہے جو جس کے سامنے تھے، دنیا ان کے پیچھے تھی، اور ان کا سامنا اتنا روشن تھا کہ کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں علماء کرام ہے، کہے کہ خدا کو اب نور کہہ رہے ہو؟ نور یا تو جوہر ہے یا عرض ہے، اور خدا نہ جوہر ہے نہ عرض۔ تو خدا نور کیسے؟ نور کا جو صحیح لفظ ہے وہ خدا کی ذات کے لیے مناسب کیسے؟ اسی لیے میں فنی گفتگو سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو مسلک سالم کے مطابق ہو۔ اللہ منور السماوات والارض، نور کے معنی ہے اللہ زمین و آسمانوں کو روشن کرنے والا۔ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کو روشن کرنے والا۔ اب سوال ہوا کہ زمین و آسمانوں کو خدا نے کس نور سے روشن کیا، کس چراغ سے روشن کیا، کس صورت سے روشن کیا، کس خبر سے روشن کیا؟ تو اس کی مثال اگر دیکھتے ہو، جس نور سے خدا نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، اس نور کی مثال ایسی ہے کمشکاۃ فیہا مصباح،
کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہے اس پر ایک چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ فانوس میں ہے۔ خدا کا نور اس تمثیل و تنظیر سے پاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے یہ بتایا کہ اللہ وہ ہے جو سارے زمین و آسمانوں کو روشن کرنے والا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا چراغ ہے جس سے تو نے روشن کیا، تو تصویر محمدی کھینچ کے سامنے رکھ دی۔ تصویر محمدی کھینچ کے سامنے رکھ دی۔ تلاش کرو وہ طاق کون ہے جس میں چراغ ہے، وہ فانوس کون ہے، تو سب سمجھ میں آ گیا۔ طاق سینہ مصطفیٰ ہے، اور چراغ دل محمدی ہے، اور فانوس جسم مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس المحققین، شہزادہ سنہ۔ مگر ایک بات ہے کہ بڑی مشکل یہ ہے کہ مخلوقات کو کتنا بھی ملاؤ اور کسی بھی مخلوق کا نام لے کر رسول کو سمجھانا چاہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو بے مثل نے بے مثل محبوب بھیجا، اور ایسا بے مثل کہ دنیا میں اس کی مثل ہے ہی نہیں، اور جس کی مثال ہی نہ ہو تو سمجھائیں کیسے؟ کچھ باتیں کہیں کی، کچھ باتیں کہیں کی، تو کبھی اسی نور کو شمس کہا، کبھی اسی نور کو والنجم کہا، کبھی اس نور کا تعارف والقمر سے ہوا، کبھی لفظ نور سے ہوا، کبھی لفظ سراج سے ہوا۔ الفاظ اتنے ہیں، ذات ایک ہے، اور ایک لفظ تنہا اس ذات کی